بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالى اجلالا واکراما لحبیبہ الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین و مکرم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو منجمد خون سے بنایا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ابتدائی 5 آیات کریمہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل فرمائی۔ ان ابتدائی 5 آیات میں اللہ پاک نے 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ایک تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اپنی اور ایک صفت بیان کی، خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے منجمد خون سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد حکم ہو رہا اقرأ، پڑھیے آپ، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ تو پڑھنے کا 2 مرتبہ یہاں حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنی شان ربوبیت کو ذکر کیا کہ وہ رب ہے، پروردگار ہے اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ پھر پڑھنے کا جہاں 2 حکم ہے، پڑھانے کا بھی 2 مرتبہ اللہ پاک نے ذکر کیا، الذی علم بالقلم، جس نے پڑھایا سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا انسان کو وہ چیزیں جو وہ انسان نہیں جانتا تھا۔ تو پڑھنے کا بھی 2 مرتبہ حکم ہے، سکھانے کا بھی 2 طریقے سے تذکرہ ہے۔ پڑھیے پڑھیے کہہ کر 2 مرتبہ حکم آیا ہے، اور پڑھانے والا سکھانے والا جو رب تبارک و تعالیٰ ہے وہ اپنے بارے میں فرمایا کہ ایک تو یہ ہے علم بالقلم، کہ قلم سے سکھایا، ایک علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ تو اس میں مفسرین کرام جو اہل معرفت ہیں، روحانیت کے تاجدار ہیں، وہ جو معنی اور مفاہیم اس کے بیان کیے ہیں، انہی معنی اور مفاہیم میں سے ایک معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ باب العلم مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی علمی شان و عظمت سے متعلق مختصر سی بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، ورنہ آپ کے علوم و معارف کی جو بے قرانیاں ہیں اس کی کسی ایک جھلکی پر بھی کوئی گفتگو کرنا چاہے تو اس کی زندگی ختم ہوگی، لیکن اس ایک جھلکی کو بھی پیش کرنے سے وہ قاصر ہی رہے گا، کیونکہ ان کے علم و معرفت کا معاملہ کسب پر جد و جہد پر مبنی نہیں ہے، وہ تو عطائے محض ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہ رحمت سے انہوں نے اکتساب علم معرفت کیا ہے، راس قلب اقدس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم معارف حاصل کیے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کے قلب مبارک پر جو اپنی خاص عطا سے علوم معارف کھولے ہیں، اس کی کوئی گہرائی اور گہرائی تک جانا تو بڑی بات ہے، اس کنارے کی شان کا بھی کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو علوم معارف بندوں کو نصیب ہوتے ہیں وہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، کسبی بھی ہے اور لدنی بھی ہے، محض عطائی بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دینے کی بات کی تو ایک فرمایا علم بالقلم، قلم سے اس نے علم سکھایا۔ تو ظاہری قلم کا لفظ آتا ہے تو ایک واسطہ وسیلہ ہے کہ قلم سے علوم کو منتقل کیا جاتا ہے، کتابوں میں علوم موجود ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے، مضمون لکھے جاتے ہیں، احادیث لکھی جاتی ہے، تفاسیر لکھی جاتی ہے۔ تو قلم کیا ہے؟ علم کو پہنچانے کا ایک ظاہری ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظاہری وسائل سے بھی علم عطا کرتا ہے۔ تو وسائل خواہ کتابیں ہو یا مضامین ہو یا رسائل ہوں، یا آج کے اس دور میں کمپیوٹر کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، ویب سائٹس کے ذریعے سے
جو علوم و معارف کی کتابیں اور لٹریچر میسر ہیں، فراہم ہے، وہ سارے کے سارے ذریعے ہی علم کے اللہ پاک کے پیدا کردہ ہیں، لیکن ظاہری ذریعہ ہے وہ، اللہ تعالیٰ ان ذریعوں سے بھی علم عطا کرتا ہے، لیکن وہی ایک ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ظاہری ذرائع سے بھی اللہ علم دیتا ہے، اور پھر بندے کو وہ علوم عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان اور خیال بھی نہیں جا سکتا ہے، تو وہ باطینی ذریعہ ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ پاک کی عطا سے بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی عطا سے ہی ملتا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ واسطہ وسیلہ ہے، ظاہری چیزیں اس کے لیے ذریعہ بنتی ہے، مگر وہاں ظاہری کوئی واسطہ نظر نہیں آتا، اللہ پاک اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ یہ شرح صدر کی بات ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم مقدسہ کا تذکرہ کیا تو وہاں قلم کی وساطت کا ذکر ہے، نہ کتاب کی وساطت کا ذکر ہے۔ اللہ نے وہ علم دینے کی نسبت صرف اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب آپ کو آپ کے رب نے وہ علوم و معارف عطا کیے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم فضل ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا ہم نے آپ کو علوم و معارف عطا کیے ہیں۔ اس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب یا سرکار کی استدعا یا دعا کا بھی تذکرہ نہیں ہے، خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے مبارک سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو شرح صدر فرما دیا۔ حالانکہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، مگر ان سے دعا کروایا، وہ یہ دعا کیے رب اشرح لی صدری، اے پروردگار تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے جواب دیا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہاں موسیٰ تمہاری درخواست قبول کر لی گئی، تم نے مانگا کہ سینہ کھول دو، ہم نے تمہارے سینے کو تمہارے مانگنے پر کھولا ہے۔ اور یہاں اللہ پاک محل امتنان میں احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، حبیب آپ کی طرف سے کوئی درخواست بھی نہیں، کوئی دعا بھی نہیں، کوئی التجا بھی نہیں، یہ محض ہمارا کرم بالائے کرم ہے، فضل بالائے فضل ہے، فضل دون الفضل ہے کہ ہم نے خود آپ کے سینے اقدس کو کھول دیا، علوم معارف کا گنجینہ بنا دیا۔ تو وہ علوم معارف جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، وہی علوم معارف کی تقسیم قیامت تک آنے والے طالبان علوم کو رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور خزانے بھی رکھتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے علوم دو قسم کے ہوئے، ایک علوم ظاہرہ ہوئے جو وسائل اور ظاہری وسائط سے ملتے ہیں، اس کی بھی حقیقت ہے، اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو سطحی یا معمولی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کے ذریعے سے بتایا۔ جو واسطہ علم کا ہے وہ ناقابل التفات نہیں ہے بلکہ قابل توجہ ہے، لائق التفات ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان تحریروں کی جو لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قلم کی بھی قسم ذکر کی ہے اور قلم کے ذریعے سے لکھے جانے والے علوم کی بھی قسم ذکر کی ہے۔ تو گویا قلم جو واسطہ علم ہے وہ بھی قابل قدر ہے، لائق تکریم ہے، اور جو تحریر قلم سے لکھی جا رہی ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے حبیب کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، وہ سارے کے سارے قابل قدر ہیں۔ لیکن علم کو اللہ نے اسی پر منحصر نہیں کر دیا۔ تعلیم دینے کی بات جہاں آئی تو علم بالقلم کہہ کر آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ایک اور علم کا دروازہ کھولا کہ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا، جو اس کی دست رس میں نہیں تھا، جو اس کی جستجو اور طلب میں آنے والی چیز نہیں تھی، محض اپنی عطا سے اللہ نے وہ اپنے بندے کو سرفراز کر دی ہے کہہ کر اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے یہ دو علوم بھی امت مصطفیہ کو حاصل ہوتے ہیں، خاصان خدا کو خصوصیت کے ساتھ ملتے ہیں، عوام کو عمومی جہت سے ملتے ہیں، مگر اللہ پاک اس کی بھی خیرات عطا کرتا ہے، اس کی بھی خیرات عطا کرتا ہے، کیونکہ ان تمام علوم کے لیے برزخ کبریٰ واسطہ عظمیٰ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور حبیب پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا ہے؟ سرفراز کرنے کی ہے، جھولیاں بھرنے کی ہے۔ حبیب پاک کی طبیعت مبارکہ میں بخل ہے نہ امساک ہے، روک کے رکھنا اور عدم خرچ کر، یہ حبیب پاک کا مزاج نہیں ہے۔ خرچ کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ سرفراز فرماتے ہیں۔ تو اب یہ تو بات ہوئی تعلیم دینے میں دو پہلوؤں کی، تو پڑھنے کی بات بھی اللہ نے کی تو دو انداز سے کی، اقرا فرمایا پھر اقرا فرمایا۔ پہلا اقرا ہے، دوسرا اقرا ہے، تو مطلب یہ کہ انسان جو کسب کے ذریعے سے حاصل کی جانے والی چیزیں ہیں اس میں بھی جستجو کرے، کوشش کرے، لیکن جو کسب سے حاصل نہیں ہوتی ہے
وہ نعمتیں چونکہ ہمارے امکان میں نہیں ہے کہہ کر خاموش نہ رہ جائے، بلکہ دل کے اندر تمنا ہو، حسرت ہو، آرزو ہو، خواہش ہو، جستجو ہو، تڑپ ہو، بے چینی ہو، اضطراب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی عطا ہے اللہ کی، نعمت ہے اللہ کی، اور خدا کی نعمت سے کبھی بندہ اپنے کو بے نیاز ہے کہہ کر ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ التجا کرے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار جو خیر بھی تو عطا کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں، اپنے آپ کو محتاج ہے کہہ کر پیش کرے، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہری محنتوں سے تو نہیں ملتا ہے، مگر دعا کرنے پر صحبتیں نصیب ہو جاتی ہے، اللہ ان صحبتوں سے وہ سینے کو کھول کر اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی جب آزمائشات ہوئی، اس میں سے ایک مرتبہ آپ غسل فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ سونے کے پتنگے گرنے لگے آپ کے اوپر، حضرت اس کو اپنے طور پر جمع کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایوب، کیا ہم نے ان تمام چیزوں سے آپ کو بے نیاز نہیں کر دیا ہے؟ اس کی حاجت کیا ہے؟ ہم نے تو بہت کچھ آپ کو دیا ہے، نبوت دیا ہے، رسالت دیا ہے، علم دیا ہے، معرفت دیا، بہت کچھ عطا کیا ہے، اس کی طرف آپ ہاتھ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، اے میرے مولا، تیری طرف سے یہ چیز اتر رہی ہے تو میں اپنی بے نیازی کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ لا غنا عن برکتی کا، اے اللہ تیری برکت سے کبھی میں بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں، مجھے تو ہمیشہ حاجت ہی رہے گی، میں تو کوئی استحقاق نہیں رکھتا ہوں مگر احتیاج ضرور رکھتا ہوں، کسی شے پر اپنا حق تو نہیں جتاتا ہوں، ہاں ضرور عرض کروں گا کہ محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، اپنے مولا سے کرم کی درخواست کروں گا۔ تو یہ ایک ذہن دیا، فکر دیا، شعور دیا آپ کے یہ واقعے نے ہم سبوں کو۔ تو اب عرض کرنا یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہی علوم و معارف کے حامل اور امین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے علوم و معارف سے اپنی امت کو سرفراز کیا، علم کی خیرات بانٹنے کے لیے رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اب سوچیں سب سے زیادہ وہ خیرات علم سے کسے سرفراز کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ صف اول کے جو اہل ایمان ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، حضرات اہل بیت اطہار ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے چشمہ شیریں حبیب پاک علیہ السلام سے خوب اپنے لبوں کو انہوں نے الحمدللہ سیراب کیا ہے، انہوں نے اپنی تشنگیوں کو بجھایا ہے، خوب سیر ہو کر حاصل کرتے رہے، جن میں حضرات صحابہ اور اہل بیت خار ہیں۔ اب چونکہ بات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چونکہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، خانواد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کے وہ بھی پوتے ہیں، اور حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ تو نسبت خاندان کی ہے، قرابت کی ہے، ہاشمی گھرانہ ہے، اس نسبت سے بھی اللہ نے انہیں ممتاز کیا، اور یہ انسان کے کسب سے تعلق نہیں رکھتی ہے چیز، یہ اللہ کی عطا سے ہے، جس کو جس خاندان میں جس گھرانے میں چاہا پیدا فرما دیا، یہ خصوصیت سے اللہ نے ممتاز کیا۔ اور جب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام یعنی 12 ربیع الاول شریف کو دوشنبے کا دن ہوتا ہے، اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو احادیث کریمہ میں آتا ہے، کنز العمار میں حدیث پاک ہے، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دوشنبے کو مبعوث ہوئے، وصلی علی یوم الثلاثاء، اور منگل کے دن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سرور کونین علیہ السلام کے اقتدام نماز ادا فرمائے۔ دوشنبے کو آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، بعثت ہوئی، غار حرا میں وحی جو آئی دوشنبے کو آئی، حبیب پاک علیہ السلام پر اقرا کی آیتیں جو 5 نازل ہوئی دوشنبے کو ہوئی۔ اب دوسرا دن آتا ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے کو نبی پاک علیہ السلام ان علوم معارف سے بھر دیتے ہیں، ان کے قلب میں یہ علوم کو منتقل کر دیتے ہیں، معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا شعور بھی نصیب ہوتا ہے، عبادت کرنے کا، اللہ پاک کی بارگاہ سے فیض بھی حبیب پاک کی وساطت سے ملتا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم عمر کے اعتبار سے تو صاحب زادگان میں ہیں، سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فکر میں بالغ بنایا تھا، عمر کے اعتبار سے بالغ تو نہ تھے لیکن فکر میں، علم میں، شعور میں، عشق میں، محبت میں، وابستگی میں، تعلق میں ایسے بالغ تھے کہ دوشنبے کو سرکار کی طرف، اللہ کی طرف سے سرکار کے پاس وحی آتی ہے تو سہ شنبے کو مولا کائنات اس وحی کے انوار کو اپنے سینے میں بھر لیتے ہیں اور حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریے کہ کیا علم کی
نعمت و دولت ان کو اللہ کے حبیب پاک کی وساطت سے عطا نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو بات ہوئی. ابتدائی طور پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا علم کے دو ذرائع ہیں, ایک تو ظاہری ہے ایک باطنی ہے. ایک تو محض اللہ اپنی عطا سے کسی کو نواز دیتا ہے, کسب کا جد و جہد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ابھی بچپنا ہے, ابھی شکم مادر ہی میں ہے, ابھی زمین کے اوپر قدم نہیں رکھے ہیں, مگر نگاہ قدرت نے چونکہ انتخاب کر لیا تھا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کے لیے اور داماد ہونے کے لیے, اور لسان فیض ترجمان نبی کریم علیہ السلام سے یہ اعلان صادر ہونے والا تھا, انا دار الحکمتی وعلی بابوہا, میں حکمت کا گھر ہوں اور حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے. تو رسول کریم علیہ السلام یہ فرمانے والے ہیں, اللہ کو پتا ہے میرے حبیب سے کس طرح سے ان کو فیض مل رہا ہے. اور یہ بات بھی ابتداءً ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے, سرکار کے علم کی تقسیم کا جہاں تک معاملہ ہے اس دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوا. ابھی حبیب اس کائنات میں تشریف نہیں لائے, لیکن آپ کے علوم کی خیرات آپ بانٹنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم مطلق بنایا ہے, تقسیم کرنے والے فرمایا ہے. اللہ کی ہر عطا کو حبیب بانٹنے والے ہیں. تو جس کو جو بھی عطا خداوندی سے حصہ نصیب ہوا وہ سرکار کی تقسیم ہی سے نصیب ہوا. حتیٰ کہ انبیاء کو نبوت ملی, رسولوں کو رسالت ملی, ولیوں کو ولایت ملی, ملائک کو ملوکیت ملی, تو سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے ملی ہے. کیوں؟ اس کے لیے چونکہ یہ عنوان نہیں ہے, صرف ضمناً میں نے بات عرض کی ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی جو آیت کریمہ ہے واضح دلیل کے طور پر ہے. اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میرے حبیب پر ایمان لاؤ تو تم کو نبوت عطا کروں گا. ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء, جیسا کہ امام قسطلانی شارح بخاری میں اور امام زرقانی شرح مواہب میں بیان کی ہے, وہ ساری کی ساری تفصیلات اپنی جگہ کی حقیقت رکھتی ہے. تو الغرض حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس تقسیم کے سلسلے میں بھی مولا کائنات باب العلم نے جو محسوس کیا تھا, جو پایا تھا, انہوں نے بیان کیا. یہ آیت میثاق جو ہے کہ اللہ پاک نبیوں سے عہد لے رہا ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے تو تم کو نبی بناؤں گا, تو اس کے بارے میں خود مولا کائنات بیان کرتے ہیں. ہر پیغمبر سے اللہ کا یہ عہد اس بنیاد پر ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت کے بغیر نبی بھی راست اللہ سے فیض نہیں حاصل کریں گے. اس کو سمجھنے کے لیے میں اور مثال عرض کر دوں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں چھٹے آسمان پر جب کہ آپ معراج سے واپس ہو رہے تھے, 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے, عرض کرنے لگے. طویل واقعہ ہے, صرف اس میں اتنا حصہ عرض کر رہا ہوں جتنا کہ اس مضمون کے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا. عرض کرنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف, یا رسول اللہ 50 نمازیں زائد ہے, بنی اسرائیل کو میں نے آزما لیا ہے, میری درخواست ہے آپ اپنے رب سے رجوع کریں اور امت کی تخفیف کے لیے آپ معروضہ کر دیں, 50 پہ کم کرا لیں آپ. تو سوچئے موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے, اور کلیم اللہ کا کام کلام کرنا ہے, اور وہ بھی زمین پر نہیں ہے آسمان پر ہے, وہ بھی چھٹے آسمان پر ہے. تو تکلم سے اللہ نے نوازا ہے. اللہ نے اپنے کلام میں خود فرمایا منہم من کلم اللہ, یہ وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا ہے کہہ کر قرآن میں ڈکلیئر کر دیا ہے. تو ان کے کلام کرنے میں تو کوئی ممانعت نہیں تھی, کوئی حجاب, کوئی روک تو نہیں تھی, اللہ کی طرف سے کوئی امتناع تو نہیں تھا بات نہ کرنا. مگر کلیم اللہ سمجھتے ہیں کہ میں کلیم اللہ ہوں, مگر میں بھی راست سلام نہیں کروں گا, مصطفیٰ ہی کو وسیلہ بناؤں گا. وہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ اس امت پر 50 نمازیں گرا ہوگی, ذرا کم کر دے, مگر اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا, آقا کو وسیلہ بنایا. میں اگر کلام کروں گا تو کر سکتا ہوں, مگر میرے کرنے پر تخفیف ہو جائے یہ نہیں ہوگا. آپ عرض کریں گے تو چونکہ حبیب ہے کمی ضرور ہوگی, اللہ رد نہیں فرمائے گا. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جس کو جو بھی ملا اس عالم سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کی تقسیم سے, آپ کی عطا سے ہی ملا ہے. اللہ کی عطا تھی, حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے تقسیم تھی. تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ابھی قدم نہیں رکھے ہیں زمین پر, شکم مادر میں ہیں. چونکہ جاہلیت کا دور تھا, ابھی تو نور نبوت کی شعائیں تو پھیلی نہیں تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پر جلوہ گر تو ہو چکے تھے, مگر سرور کونین علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے. باضابطہ عقیدہ توحید اور رسالت کی طرف لوگوں کو بلایا نہیں تھا. دعوت کا بعثت کا سلسلہ تو 40 سال کے بعد شروع کیا ہے. اس سے پہلے خاموش کردار کے ذریعے سے ماحول کو سازگار اور ہموار کرتے جا رہے ہیں. ویسے ماحول میں حضرت علی مرتضیٰ کی ولادت سے پہلے والدہ چونکہ جاہلیت کا دور تھا, خیال آیا دل میں کہ کسی صنم کے سامنے سجدہ کروں, کہتی ہے خیال آیا بس. لیکن جیسے خیال آتا
ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے اور میں اپنا سر جھکا نہیں سکتی. ہوتا کیا تھا؟ حضرت علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ابھی مادر مہربان کے شکم مبارک میں ہے. ان کو خیال آتا کہ بت کو سجدہ کریں، تو چونکہ آپ علم یہاں آ کر سیکھنے والے تو ہیں، لیکن جن سے سیکھ رہے ہیں وہی سے رابطہ ہے نسب کا، گھرانے کا، خاندان کا، تو وہ علم کی خیرات جو ملی تھی اس کا وہاں سے جلوہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شکم مادر ہی میں ذرا اپنے پیروں کو دراز کر دیتے ہیں، والد ماجدہ کے پیٹ سے پیر کو لگا دیتے ہیں، پیٹھ کو ان کی پیٹھ سے متعلق کر دیتے ہیں، اور اس طرح دراز ہو جاتے ہیں شکم مادر میں کہ جس کی وجہ سے وہ جھک نہیں سکتی ہے، بالکل دراز ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب ارادہ ان کا ہو رہا ہے، ارادہ آپ کا مجھ سے غیب میں ہے، نہ میرے ارادے پر آپ مطلع، نہ آپ کے ارادے پر میں مطلع، ابھی تو آئے اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ماں کے ارادے پر بھی مطلع ہے، اور نہ صرف ارادے پر مطلع ہے بلکہ اس غلط ارادے سے روکنے پر قادر بھی ہے، اللہ کی عطا سے روک بھی دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ سجدہ نہیں کر سکی. تو اسی وجہ سے نور الابصار کے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، جو نہایت لاجواب کتاب ہے مصر سے چھپی ہوئی، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، اس میں بیان کرتے ہیں یہی وجہ ہے انہوں نے ماں کے سر کو خدا کے سوا کسی کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیا، کسی بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا. جب بھی حضرت علی کا ذکر آتا ہے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کو باعزت بنایا ہے، ایسا باعزت اور باکرامت بنایا ہے کہ نہ تو ان کا چہرہ کسی باطل کے سامنے جھکا، نہ جن کے پیٹ میں وہ تھے اس کا چہرہ، اس مادر کا چہرہ، ماں کا چہرہ کسی باطل کے سامنے جھکا، نہ تو اپنے ماتھے کو ٹکایا ہے نہ ماں کے ماتھے کو ٹکنے دیا ہے. یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ سے حاصل کردہ علم اور اختیار، کتنی بلندی ہے اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کی معرفت کی روشنی ہی سے ہوتا ہے، ورنہ بغیر علم و معرفت کے اللہ کو کیسے آپ پہچانیں گے؟ قرآن میں خود آیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے معبود برحق ہونے کو جانو فرمایا، علم سے بتلایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب العلم میں لاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی توحید کا بیان کیا تو علم سے کیا، تو مطلب عقیدے کو بھی علم کے بغیر آپ معلوم نہیں کر سکتے. معرفت خداوندی کے لیے علم ضروری ہے، اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے خدا سے تعلق کو بتایا تو فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتا ہوں، اسی لیے تم میں سب سے بڑھ کر میں اللہ سے ڈرتا ہوں فرمایا. تو تقویٰ پرہیزگاری علم کی وجہ سے آتی ہے. جس قدر ذات و صفات کا علم ہوگا اسی قدر تعلق ہوگا، جس قدر تعلق ہوگا اسی قدر خشیت اور خوف دل کے اندر ودیت ہوگا، اسی طرح سے معاملات میں پاکیزگی اور سدھار کی کیفیت آنے لگے گی. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں تو وہ اعزازات سے نوازے گئے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آپ کی علمی شان اور آپ کی عظمت اور فضیلت کے لیے کیا یہ بات کم ہے ہمارے حق میں کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے والد ماجدہ بے چینی محسوس کی اور کہاں گئی؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئی. طواف کعبہ کر رہی تھی اور درد ذہ محسوس ہوا. اللہ پاک نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ ہونے والا داماد، میرے حبیب پاک علیہ السلام کے گھرانے کا یہ شہزادہ ایک شان و عظمت کے ساتھ دنیا کو علم کی خیرات بانٹے، تو اللہ پاک نے اس بابرکت ہستی کو دنیا میں وجود بخشنا چاہا. تو وقت درد ولادت سے کچھ پہلے ان کی ماں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو. طواف کعبہ میں مصروف تھی کہ درد ذہ محسوس ہونے لگا. وہاں سے گھر آنا وقت ہے اور کیفیت عجیب رہتی ہے اس وقت. تو وہاں حضرت ابو طالب تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ سیدھا حرم شریف بیت اللہ شریف میں داخل ہو جاؤ. بیت اللہ شریف میں داخل ہوتی ہے، کوئی دایا نہیں تھی، بس درد محسوس کیا، دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ پیدا ہو چکے. تو سب سے پہلے آپ کا اس دنیا میں قدم آیا تو بیت اللہ شریف میں آیا. تو مولود کعبہ ہونے کا رب نے اعزاز آپ کو بخشا. اور سب سے زیادہ شان کا یہ پہلو تو دیکھیے کہ ولادت ہوتی ہے تو خدا کے گھر میں اور شہادت ہوتی بھی ہے تو خدا کے گھر میں. جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، کوفہ کی سرزمین ہے، جامع مسجد کوفہ کی ہے، نماز فجر کی امامت کے لیے آ چکے ہیں، اور اسی وقت ظالم دشمن آگے بڑھ کر وار کرتا ہے جس کے نتیجے میں شہید ہوتے ہیں. تو ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی تو شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی. تو بتایا ہے خدا کے گھر سے ان کا تعلق خاندانی ہے، یہ کسب کی بنیاد پر نہیں، یہ عطا محض ہے. اللہ پاک نے اپنی عطا سے یہ شان و عظمتوں سے ممتاز کیا، اس سے ان کو مختص فرمایا. یہ خصائص ہے، یہ آپ کے امتیازات ہے. تو علم و معرفت کا اجالا رب نے دینا چاہا
ان سے علم معرفت کے اجالے کو پھیلانا چاہا تو ان پر اپنے حبیب پاک کی وساطت سے خوب انوار کی بارش برسا دی، نور کی بارش ہونے لگی۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے خصوصی علوم معارف نصیب ہوئے۔ باضابطہ زانو ادب طے کر کے حبیب سے سیکھ رہے ہیں، تعلم حبیب پاک سے جاری ہے، سیکھتے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہے، ابتدا ہی سے صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی تربیت میں رہنے کا شرف حاصل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہی ان کے کفیل ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام ان کی نگرانی فرما رہے ہیں، ان کے ہر اعمال پر، اداؤں پر نبی پاک علیہ السلام کی مسلسل نگرانی ہے۔ پرورش پانے لگے، ترقی کرنے لگے، وہ وقت بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان ان کے بارے میں یہ کہتی ہے، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، اے علم و حکمت کے طلبگاروں سن لو، علم و حکمت کا شہر اور گھر میں ہی ہوں۔ اگر اس علم کے شہر سے نسبت کو جوڑنا ہے، علم کی خیرات اگر حاصل کرنی ہے، دروازہ میں نے علی مرتضیٰ کو بنایا ہے۔ یہ دروازہ ہے، شریف لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں، اس کے سوا اور راستہ تلاش نہیں کرتے۔ اگر تمہارے اندر شرافت ہے اور میرا علم حاصل کرنا چاہو، میری بارگاہ سے فضائل حاصل کرنا چاہو، کمالات حاصل کرنا چاہو تو سن لو، اس کمالات کے مرکز تک پہنچنے کا واسطہ میں نے علی کو بنایا ہے، ان سے تعلق کو جوڑ لو، پھر میرے علم کے فیض و برکات سے تمہارے دل کے نہا خانے روشن و منور ہونے لگ جائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے راستہ بتایا، انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، حکمت کا میں شہر اور گھر ہوں، مرکز علم و حکمت میری ہی ذات ہے، اور اس ذات سے علم و معرفت کی جو نہریں رواں دواں ہوں گی، اس سے اگر تم اپنی تشنگی بجھانا چاہو تو ان کی وساطت سے آؤ۔ والی بابوہا، رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اپنا علم و معرفت کے شہر کا دروازہ قرار دے دیا، اور آنے والوں کو ایک ذہن اور فکر دے دیا کہ یہیں سے تم کو علم و معرفت کی خیرات حاصل کرنی ہے۔ ان کی بے وفائی کر کے، ان سے اپنے تعلق کو، رب کو توڑ لے کر اگر تم چاہو گے علم حاصل کرنا تو وہ علم ظاہری علم تو ہوگا، لیکن اللہ کے پاس علم جس کا نام ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ماں جان لے گے، آج بھی وہ ہیں ضرور دنیا کے اندر جو بے وفائی کرتے ہوئے بھی بہت سے علم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن نے اس جاننے کو جاننا نہیں کہا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا فرمایا، پھر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فرمایا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس کو انہوں نے اختیار کیا اور خریدا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لبئس ما شروا به انفسهم، کتنا برا سودا انہوں نے کیا ہے، کیسی ان کی بری کمائی ہے، اور بری کمائی کمانے والوں کو خود پتہ بھی ہے، علم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ پہلے علم کے ہونے کا ذکر کیا، پھر علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ انہیں علم ہے کہہ کر فرمایا، کاش ان کو علم آ جاتا۔ علم ہے کہہ کر بھی بیان کر رہا ہے، کاش یہ علم سیکھتے فرما رہا ہے، تو مطلب کیا؟ وہ علم نہیں ہے جس سے نتیجہ مرتب نہ ہو، وہ علم نہیں ہے جو خدا کی معرفت کا ذریعہ نہ بنے، اور خدا کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے تو وہی علم ہوتا ہے۔ تو یہ بغاوت کرنے سے بھی علم آتا ہے، مگر وہ علم تقرب اللہ کا ذریعہ نہیں بنتا، تقرب اللہ کا ذریعہ نہیں بنتا، قرب خداوندی، قرب نبوی کا ذریعہ نہیں بنتا، اور وہ ثمرآور نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے رسول پاک علیہ السلام یہ فرمایا، اور پھر فرمایا، اقضاکم علی، تم میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے، درست فیصلہ دینے والے علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے فرمایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں بیان کرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سرور کائنات علیہ السلام نے یمن روانہ کیا فیصلہ کرنے کے لیے، قاضی اور گورنر بنا کر۔ ورث کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں، امور قضاء کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، میری ہمت سے یہ بلند بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو ان کے سینے پر رکھا اور اللہ سے عرض کیا، اللہم اہدی قلبہ وسدد لسانہ، اے اللہ ان کی زبان سے حق نکلوا، اے اللہ ان کے قلب کو اطمینان اور ہدایت کا مرکز بنا دے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دعا دی، سینے مبارک پر اپنا دست نورانی رکھا، وہ فیض عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں کبھی کسی دو کے بارے میں فیصلے کا کوئی مرحلہ آتا تو کبھی شک شبہ مجھے نہیں ہوتا تھا، بڑی بصارت اور بصیرت سے، بہت ہی علم و حکمت کے ساتھ میں فیصلہ کرتا تھا، کبھی مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ سرکار کی بارگاہ کا خصوصی فیض تھا، ہر وقت یہی میں نے پایا۔ عجیب و غریب مسائل آپ سے رجوع کیے گئے، حیرانی، دیکھو علم کی کیا شان ہے،
کیا آپ کے علوم بے قراں کی جھلکیاں بیان کی جائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عجیب و غریب کیس ہے، اگر کسی دارالفتاء سے دارالقضاء سے رجوع کیا جائے تو بظاہر اس کا حل سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ نصوص میں اس کا، آثار میں، احادیث میں، روایت میں اس کا اس اثر حل سمجھ میں نہیں آتا کیسے بیان کریں۔ لیکن چونکہ بات کس کے پاس رجوع کرنے کی آئی، باب العلم کے پاس رجوع کرنے کی آئی، جنہوں نے خود بارگاہ مصطفیٰ سے فیض پا کر یہ فرمایا تھا، لوگوں سنو۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، لوگوں پوچھو جو پوچھنا ہو قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھو، جو بھی قرآن کریم کی آیات بینات ہیں، ہر آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ یہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے، یہ جس وقت سرکار ہموار راستے میں چل رہے تھے اس وقت نازل ہوئی ہے، پہاڑ یا چٹان پر ٹیلے پر تھے اس وقت نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر پیش منظر کیا ہے، سب جانتا ہوں، اس کے اندر گہرائی میں کون سے مضامین پنہا ہیں اور نصوص ظاہرہ سے کون سے جلوے آشکار ہیں، سب کو میں جانتا ہوں، فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اب علم معرفت کی جھلکیاں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے فیض یافتہ کا یہ مقام ہے، تلمیذ کا یہ مقام ہے، تو اس معلم کتاب و حکمت کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کتنی جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے لوگ جو سرور کونین علیہ السلام کے علوم مقدسہ پر بھی بحث و مباحثے کرتے ہیں۔ یہاں تو بات یہ آ رہی ہے نزہۃ المجالس میں حضرت کے حوالے سلسلے میں ایک بات انہوں نے بیان کی، امام نصفی کا حوالہ دیا، کہا کہ ایک مرتبہ آپ کی زبان مقدس سے نکلا، لوگوں پوچھو زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، فرمایا کہ زمین کی گزرگاہوں پر ہی نظر نہیں ہے، آسمان کی اور عرش بری کی گزرگاہوں پر بھی نظر ہے۔ اسی لمحہ ایک عام انسانی شکل میں صاحب نمودار ہو گئے، کہنے لگے این جبرائیل، یہ تو بتائیں کہ جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو آپ نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، فرمایا کہ انت جبرائیل، تم ہی جبرائیل ہو اور کوئی نہیں ہو جبرائیل۔ کیوں کہ بندے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا، پوری کائنات پست و بالا میں جبریل کہیں اور نظر نہیں آتے ہیں، اب ایک تمہارا ہی وجود ہے، تمہارے سوا کوئی جبریل نہیں ہو سکتے۔ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہاں جبرائیل میں ہی ہوں، انسانی شکل میں بھیجا گیا۔ آپ اندازہ کریں کیا علم ہے، اللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام کے فیض یافتہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نا دار الحکمت والی بابوہا، حکمت ہے، یہ علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، گہرائی کے اندر کی باتیں ہیں۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا بھی، آپ جو یہ علوم معارف کی باتیں کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس قرآن شریف کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو خاص طور پر سرکار نے آپ کو دیا ہو؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، قرآن کریم ہے اور ایک صحیفہ ہے جس میں دیت کے کچھ احکام اور مسائل ہیں، وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، سب کے لیے بیان کیے گئے۔ ہاں البتہ ایک شے ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، وہ کون سی شے؟ وہ فہم اور فقہ عطا کی گئی ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے تدبر کی صلاحیت دی گئی ہے، قرآن کی گہرائی میں اترنے کی استعداد آقا کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے، فہم قرآن نصیب ہوا ہے، فقہ قرآن نصیب ہوا ہے، کلمات کے معنی کو بھی جانتے ہیں اور مراد ربانی کو بھی جانتے ہیں۔ ایک تو کلمات کے معنی کو جاننا ہے اور پھر مراد ربانی کو جاننا ہے، تو معنی بھی جانتے ہیں اور مراد ربانی بھی جانتے ہیں۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ سے خصوصی فیض ملا ہے۔ تو چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ فیصلے کے لیے لوگ آئے، اور فیصلہ کون سا تھا؟ ایک شخص کی دو بیویاں تھیں، اتفاق سے دونوں کو بھی اولاد ہوئی، ایک کو لڑکا ہوا ایک کو لڑکی ہوئی، اور اندھیری رات تھی، تاریکی کا مقام تھا، دونوں کو جب ولادت ہوئی تو اس کی بچی اس کا بچہ باہم مل گئے، پتہ نہیں چلا کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا ہے۔ اور یہ جو آج شعور ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں پہلے بھی یہ شعور تھا، بچہ پیدا ہوا تو خوش ہوتے تھے، بچی پیدا ہوئی تو ذرا ناراض ہوتے تھے۔ اب ان میں سے ہر ایک کہنے لگی لڑکا میرا ہے، اس سے کہنے لگی لڑکی تیری، وہ کہنے لگی لڑکا میرا ہے، لڑکی آپ کی ہے۔ اب کون فیصلہ کرے؟ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اندھیری رات میں ولادت ہوئی، دایا کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، ولادت کا موقع تھا، رات اندھیری تھی، چھوٹے سے گھر کے اندر ولادت ہوئی، لڑکی لڑکا دونوں مل گئے، پہچان مشکل، اور دونوں کا باپ ایک ہی ہے، باپ سے ملتی جلتی صورت ہے، چلو ماں سے ملتی جلتی صورت ہوتی تو اس شباہت کی وجہ سے تیری بیٹی کہہ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ماں ہے کون؟ ہر ایک کہتی کہ بچے کی ماں میں ہوں، بچی کی ماں بننا نہیں چاہ رہی تھی وہ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کرنے کا فیصلہ ہوا، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور یہ معاملہ ہوا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھوڑا سا بھی پریشانی ہوئے، تھوڑا تأمل اور تفکر بھی نہیں کی، اسی لمحہ آپ نے فرمایا
ایسا کرو ہر دودھ کو اتنی ہی مقدار میں لو اور اس کا وزن کرو. دونوں کی جو بیوی، ایک شخص کی ہی 2 بیویاں ہیں، دونوں خواتین کا دودھ 1 چمچہ بھر مثال کے طور پہ لیا جائے، مقدار اتنی ہی ہونا چاہیے، 1 چمچہ اس کا 1 چمچہ اس کا، اور دونوں کا وزن کیا جائے. جس کا دودھ بھاری ہے لڑکا اس کا ہے، جس کا دودھ مقدار میں برابر ہونے کے باوجود ہلکا ہے لڑکی اس کی ہے. فیصلہ کیا. لوگوں کو آج تک یہ نہیں معلوم تھا کہ مقدار ایک ہونے کے باوجود وزن کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہی چمچہ ہے، مقدار اتنی ہی ہے تو وزن بھی برابر ہی ہونا چاہیے. یہ بھی دودھ ہے وہ بھی دودھ ہے، دکھائی دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے فرق ہوتا بھی ہے. آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ میزان میں رکھو تولو، تولا گیا، واقعی دونوں میں فرق ہے. ایک کا ہلکا ہے، ایک کا اس کے مقابل دگنا ہے، آدھے کا فرق ہو رہا ہے. ایک کا 2 گرام ہے تو ایک کا 1 گرام ہے. تو کہا 2 گرام جس کا دودھ ہے لڑکا اس کے سپرد کر دیا جائے، 1 گرام جس کا دودھ ہے لڑکی اس کے سپرد کر دیا جائے، لڑکی کو اس کے سپرد کر دیا جائے. تو انہوں نے تو خیر فیصلے کو سن لیا، اطمینان کے ساتھ فیصلہ منظور کر لیا. لیکن پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سرکار یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید سے فیصلہ کیا. لوگ کہنے لگے اس دودھ کا ذکر بھی قرآن میں. کہا ہاں موجود ہے. حضرت کہاں ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک کا ارشاد یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ پاک تمہارے بچوں کے بارے میں یہ تاکیدی فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے. تم انتقال کر جاؤ، جائیداد چھوڑ جاؤ، بیٹا اور بیٹی ہو تو جائیداد ایک لڑکا ایک لڑکی چھوڑ کر جاؤ، جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصہ بیٹے کو دیا جائے، 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے. تو اللہ پاک نے لڑکی کے بالمقابل میراث میں لڑکے کا ڈبل حصہ رکھا ہے. تو جو رب موت کے بعد دنیا سے بچے کے باپ کے یا ماں کے چلے جانے کے بعد ان کی وراثت میں دونوں کے مابین فرق رکھا ہے، ایک کو 2/3 ایک کو 1/3 3 حصے کیے جائے، اس کو 2/3 دیا جائے، اس کو 1/3 دیا جائے، بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل. اب اس کی حکمت اپنی جگہ ہے لیکن یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. تو اس سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بچہ یا بچی جو بھی ہوں گے ماں کے دودھ میں بھی اللہ ضرور تفاوت رکھے گا کیونکہ وہ اس کی بارگاہ کی غذا ہے. اس سے میں اندازہ کیا مقدار میں برابر ہونے کے باوجود وزن میں ضرور فرق ہوگا. تو اسی طرح سے میں نے عکس کیا اور سمجھا اور واقعی یہ فرق پایا ہے. تو آپ غور کرو. تو قرآن کریم تو ہم بھی پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت کریمہ کا یہ مضمون یہ مفہوم کس کے پلے پڑنے والا ہے، کس کے ذہن میں آنے والا ہے، اس کی رسائی کیسے ہو رہی. پھر آپ یہ بھی غور کریے آپ نے کیا فرمایا مقدار برابر ہونی چاہیے، وزن میں فرق ہوگا. اسے ایک ذہن میں یہ بھی دے دیا کہ بعد وفات جو دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے یہ ایک خاص حکمت کے تحت ہے. لڑکی کو نظر انداز نہیں کیا ہے. 3 حصے کرو، مثلا پراپرٹی جو بھی ہوگی 3 حصوں میں اس کو منقسم کرو، 2 بیٹے کو دو، 1 بیٹی کے دو. بظاہر ظالمین یہ کہتے ہیں اسلام پر اعتراض کرنے والے معترضین دیکھو جی پھر بھی یہاں بیٹی کو نظر انداز کر دیا ہے. نہیں، بیٹی کو یہ دینے میں بھی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹے کے ذمے خرچ کرنا ہے، بیٹی کے ذمے تو خرچ کرنا نہیں ہے. وہ اگر باپ موجود ہے ماں موجود ہے تو بیٹی کی حیثیت سے اس پر باپ خرچ کرے گا، شادی ہوگی تو شوہر خرچ کرے گا، اگر مطلقہ ہوگی یا بیوہ ہوگی تو خاندان کے سرپرست خرچ کریں گے. ہر حال میں اس کے پاس جمع ہی جمع ہے، خرچ کرنا ہی نہیں ہے. اور یہاں خرچ کرنا ہے، کمانا ہے، کفالت کرنی ہے، سب کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اس لیے خرچ زیادہ ہے یہاں زائد دیا گیا ہے، خرچ کم ہے کم دیا گیا ہے. تو یہ 2 اور 1 میں بھی عدل ہے، مساوات ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے. دیکھو دودھ مقدار میں اتنا ہی ہے، وزن کے اعتبار سے فرق ہے. تو وزن سے فرق کے اعتبار سے فرق ہونا بدنی ساخت کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، بیرونی کام اس کو انجام دینے ہے. یہ صنف نازک ہے، اگر زیادہ طاقت اس کو بھر دی جاتی ہے تو فتنوں کی آماجگاہ بھی بن سکتی ہے. اسی لیے اس کی طاقت کے اندر قدر فرق ہونا یہ عین حکمت خداوندی ہے. تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا اس کا سراغ لگایا اور کس طرح اس کی معرفت کا اجالا بکھیرا پھیلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان آپ کو عطا کی ہے. تو عزیزان محترم ہر جہت سے آپ دیکھیں گے علم کا اونچا اور اعلیٰ اور بلند مقام اللہ نے آپ کو مرحمت کیا ہے. آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک یہودی آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا آپ کا تو دعویٰ ہے قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی بالکل ہلکی سی ہے، اس کا ذکر بھی کیا قرآن کریم میں کہیں ہے؟ تو ظاہر ہے سے داڑھی کا تذکرہ اور گھنی اور
خفیف داری کا تذکرہ قرآن میں ہو، کہاں سے سمجھا جائے گا؟ آپ نے کہا موجود ہے قرآن میں، کہنے لگا کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو زمین نہایت پاکیزہ ہوتی ہے اس کی پیداوار زائد مقدار میں نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار مختصر نکلتی ہے فرمایا۔ تو چونکہ اللہ نے ایمان عطا کیا ہے اس لیے زمین ہماری طیب ہے، اس لیے پیداوار بھی طیب ہے، اور چونکہ تمہاری زمین میں وہ بات نہیں ہے اس لیے اس کی پیداوار بالکل مختصر اور ہلکی سی ہے۔ تو بہرحال ایک تفہیم کے انداز سے اس کو جب آپ نے یہ بات بتلائی تو اس کے اندر ایک علم کا اجالا دل کے اندر اتر گیا۔ کیوں؟ قرآن کریم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ آپ نے اس کے لیے کھولا ہے۔ الغرض حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم و علوم و معارف کی جھلکیوں اور تابشوں کے سلسلے میں، تجلیوں کے سلسلے میں ہم عرض کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہوں گی، لیکن بہرحال یہی کہنا پڑے گا یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے علوم و معارف کی خیرات سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔